لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس دا جڑا سب تو پہلے پیغام ہے انسانیت نو وہ پیغام توحید ہے. اور اگر انبیاء دی دعوت نو قرآن مقدس کی نظر دے اندر رکھا ونجے تو ہر پیغمبر دی دعوت بھی دعوت توحید ہے. پھر رب العالمین نے اس دعوت توحید اتے انسان کو سمجھاون واسطے بڑیاں بہترین اور خوبصورت دلیلیں پیش کی تھی. کدی اللہ اپنی الوہیت اور خالقیت اور معبودیت نو سمجھاون واسطے نقلی دلائل پیش کرتا ہے کہ پچھلے انبیاء دے واقعات اور قصے بیان کیتے ویندے نے اور اس کو ایک نتیجہ اخذ کیتا ویندا ہے. اور دوسرے نمبر تے رب العالمین نے پیغام توحید نو سمجھاون واسطے نقلی دلیلاں پیش کی ہیں. کچھ عقلی دلیلاں نے کچھ نقلی دلیلاں نے. نقلی دلیلاں ہیں کہ انبیاء دے واقعات نقل کیتا گیا ہے اور عقلی دلیلاں ہیں کہ انسان کائنات دے اندر غور و فکر دا دی دعوت دیتی گئی کہ کائنات دے اندر غور و فکر کر، کائنات دے اندر غور و خوض کر تاکہ تینوں میری الوہیت اور معبودیت سمجھ آ جائے. دو قسم دے دلائل، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں. جڑے عقل دے ذریعے انسان
رب العالمین دی معرفت حاصل کر سکدا وے، رب العالمین نو پہچان سکدا وے، اودی توحید نو انسان پہچان سکدا ہے اگر انسان ان دلائل تے غور کرے۔ اور قرآن مقدس دے اندر رب العالمین نے جتھے دلائل اور آیات بیان کیتی ہیں اتنے نالے بھی گل فرمائی لآیات لقوم یعقلون، یہ تمام جڑیاں نشانیاں نے یا علامات نے یہ انہاں لوگاں واسطے نے جڑے عقل رکھتے ہیں، کیونکہ انسان دے اندر اگر عقل نہ ہوئے تو وہ کیا سمجھا وے دا پاگل سمجھا وے دا۔ عقل بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اس عقل دے نال رب العالمین نے فرمایا میری پہچان کر، میری الوہیت دی پہچان کر، میری خالقیت اور معبودیت دی پہچان کر۔ جس مقام تو میں تلاوت کیتی ہے سورۃ البقرہ تے، اس آیت مبارکہ دے اندر بھی اللہ نے دعوی توحید نو بیان کیتا، پیغام توحید لوگوں دے سامنے بیان کیتا وے، اور پیغام توحید نو بیان کرن دے بعد اللہ نے اودے تے مختلف دلائل پیش کیتے دے، اور یہ دلائل بھی دلائل عقلیہ نے کہ انسان کو سمجھ آ جاوے کہ رب العالمین میرے کو کیا منگنا چاہتا ہے اور اودے کیا دلیل ہے۔ تو رب العالمین نے سب تو پہلے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے پیغام صرف مومنہ واسطے نہیں ہے، اے پیغام ہر اس انسان واسطے ہے جڑا روئے زمین تے وسن والا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مومن ہے۔ تو اللہ نے الناس کا ذکر کیتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب دی، کیا کرو؟ عبادت کرو اپنے رب دی۔ تو کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن مقدس کے اندر عبادت ذکر آیا وے تو اللہ یہ دعوت دینا چاہتا ہے، یہ مناونا چاہتا ہے، اعبدو اے وحدو، اگر عبادت کرنی نے تو صرف کلے اللہ دی عبادت کرنی، وہ دی عبادت بھی توحید دے نال کیتی ویسی۔ تو فرمایا اعبدو، عبادت کرو۔ عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب ہے کہ انسان پوری طاقت لا دے اللہ دی فرما برداری ہوتی اور وہ خوف اور عظمت دی وجہ نال نہ فرمانی کو بچدا رہے۔ اور عبادت دی ترائے قسم نے، ایک عبادت مالی ہی، ایک عبادت کوئی پتہ کو نہیں بولے کرو نا میرے نال ذرا سست ہو کے بعد ہوتا، میں بھی بہت سستی والی تقریر کرے دوا تو مختصر جہاں درس ہوتا ہے، اس وجہ سارے ساتھی بیدار ہو کے بیٹھے کرو، بیدار مغز ہو کے بیٹھے کرے۔ تو عبادت کتنے قسم دی ہے؟ ترائے قسم دی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے، ایک قولی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ تو اللہ ساری کائنات کو یہ دعوت دیتا ہے اعبدوا ربکم، ہر قسم دی عبادت اگر کرنی ہے تو کیڑی ذات دی کرنی ہے، یہ دعویٰ پیش کیتا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر قسم دی عبادت میری ذات واسطے ہے، سور و پکار ہے تو کہنی ذات واسطے ہے، نظر و نیاز ہے تو کہنی ذات واسطے ہے، سجدہ قیام رکوع یہ تو کہنی ذات واسطے ہے۔ یہ دعویٰ پیش کیتا گیا ہے کہ میری ہی عبادت کرنی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تیری عبادت کیوں کرنی ہے، کسی اور دی عبادت کیوں نہیں کرنی؟ تو رب العالمین نے پہلی دلیل بیان کی تھی وے، اللہ فرماتا ہے میں اس واسطے عبادت دے لائق ہاں، سور و پھکار دے لائق ہاں، منت منوتی دے لائق ہاں، سجدیاں دے لائق ہاں، قیام دے لائق ہاں، طواف دے لائق ہاں کہ خلقکم، میں تھانوں پیدا جو کیتا، میں تھانوں کیا کیتا وے، سانوں پیدا کیا کیتا لتی ذات پیدا کیتا وے۔ تو یہ پہلی عقلی دلیل ہے انسان واسطے کہ میری ہی عبادت کرنی یا میرے در تے ہی جھکنا، یا مصائب دے اندر، مشکلات دے اندر، ضروریات دے اندر، حاجات دے اندر اگر پھکارنا یا تو میری ذات نو پھکارنا، یا اگر تو مال تے دولت دے وچوں حصہ دیونا یا تو میری ذات دا دیونا۔ اگر طواف اور قیام دا جلے موقع سی تو طواف کرنا ہے تو کہنی ذات دا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو کہنی ذات دا کرنا ہے، اور سجدہ صرف سبحان ربی الاعلی دا نہیں ہے،
لوگ کا سمجھا سا کوئی جلے زمین تے میں نے کو سبحان ربی العالی پڑھ دیا تو سجدہ سبحان ربی العالی دا نا نہیں ہے، سجدہ متھے ٹیکن دا نا ہے۔ کہ دا نا ہے متھے ٹیکن دا نا ہے۔ اللہ اس عبادت وچ آکھرے ہوئے میاں ساری عبادتاں، قولی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، جسمانی عبادت بھی، یہ اگر کرنیاں تو میری ذات دیا کرنیاں نے۔ اس دعوے تے پہلی دلیل خالقکم، اس وجہ میری عبادت کرنی نے کہ میں تھانوں پیدا جو کیتا، میں تھوڑا خالق ہاں، جلے تھوڑا نام و نشان بھی کوئی نہیں، بالکل کسی قسم دا نقشہ بھی کوئی نہیں، تصور بھی کوئی نہیں۔ خالقکم، میں تھانوں اس وقت بغیر نقشے دے پیدا کیتا۔ اور انسان دی پیدائش نو قرآن مقدس تے در کئی جگہ دوتے بیان کیتا گیا ہے۔ اللہ ایک مقام تے فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اسا انسان نو مٹی دے خلاصے تو پیدا کیتا۔ کس تو پیدا کیتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نو کس تو پیدا کیتا گیا؟ اللہ نے پوری ضروع زمین دے وچوں ایک مٹھ مٹی دی کیتی، ایک مٹھ مٹی دی کیتی وے، اور اس مٹی دے اوتے اللہ نے پانی وسایا وے، اور اس چیکنی مٹی نال حضرت آدم علیہ السلام دے مجسمے نو کیا کیتا گیا؟ تیار کیتا گیا وے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اسا انسان نو کیچڑ والی مٹی تو پیدا کیتا وے، چکنی مٹی تو پیدا کیتا وے، مٹی دے خلاصے تو پیدا کیتا گیا وے۔ جلے مٹی دا خلاصہ تیار ہو گیا وے، آدم علیہ السلام تو اگے اسا ایک اور سلسلہ تیار کیتا وے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ فرماتا ہے وقت اسا نطفے دا سلسلہ شروع کیتا وے، اور نطفے نو اس جگہ دے تے ٹھہرایا وے جڑی محفوظ بھی ہے تے مضبوط بھی ہے۔ کتھے وے؟ محفوظ بھی ہے تے مضبوط بھی ہے، یعنی مادہ رحم دے اندر اسا انسان دے نطفے نو اتے محفوظ اور مضبوط جگہ تے ٹھہرایا وے۔ اللہ وقت مضبوط تے محفوظ جگہ تے ٹھہرا کے وقت کیا کرتا رہ گیا وے؟ تو اللہ انسان دی تخلیق نو بیان کرتا فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے نو میں 40 دہاڑ تو بعد لوتھڑا بنا دیتا۔ کیا بنا دیتا وے؟ لوتھڑا۔ نطفے تو بعد کیا بن گیا وے؟ گندے قطرے تو بنے ہوئے انسان نے، اس نو غرور تے تکبر ڈھک دا، اس نطفے تو بنے ہوئے وے، اس پیشاب تے قطرے تو بنے ہوئے وے، جیڑا قطرہ کسے کپڑے نو لگ ونجے تے او کپڑا ناپاک ہو ویندا وے، وجود تو باہر آ ونجے تے سارا وجود کیا ہو ویندا وے؟ ناپاک ہو ویندا وے۔ ناپاک وجود نہ تلاوت کیتی جا سکدی وے، نہ بیت اللہ دا طواف کیتا جا سکدا وے، نہ نفل عبادت کیتی جا سکدی وے، کوئی کام نیکی دا نہیں کیتا جا سکدا۔ اللہ نے انسان نو اوقات بھی نال یاد دلائی کہ تو اپنے آپ کو بڑا فن خان آکھدا وے نا، پہلے اپنی پیدائش دا عمل تا ویکھ کہ میں مٹی دے خلاصے تو بعد نطفے دا ایک طریقہ چلایا وے، اور نطفہ عورت دے رحم دے اندر جا کے تے ٹپکا دیتا وے، اتے محفوظ بھی ہو گئے، مضبوط جگہ دے اتے بالکل محفوظ ہے۔ اور اس تو بعد میں رب نے اپنی قدرت دے ریڈار دے نال کاریگری شروع کر دیتی۔ انسان کدی غور کرے نا اللہ نو ایک منٹ تو پہلے پہچان سکتا، بات کسے غیر دے در تے جھکن دی ضرورت بھی، کسے کول منگن دی لوڑ بھی، بات ڈائریکٹ رب العالمین دے سامنے جھک سی، ڈائریکٹ رب العالمین کول منگ سی۔ اللہ فرماتا ہے انسان خالقکم، پہلی دلیل اللہ دی عبادت اس وجہ نال کرنی وے، اور عبادت بھی ملاوٹ والی نہیں کرنی بلکہ کیڑی کرنی وے؟ خالص۔ ملاوٹ والی یعنی اللہ دی عبادت ہی کرو کہ نال خیر اللہ دی بھی کرو، اللہ نو پھکاریا تو خیر اللہ نو پھکاریا، مخلوق دی آواز ہماریاں۔ اللہ فرماتا ہے انج نہیں ہے، اعبدو اے وحدو، اگر عبادت کرنی ہے تو میری عبادت بھی توحید دے نال کرنی پوسی، اکیلی عبادت کرنی پوسی، سور و پھکار بھی میں اکیلے دی کرنی پوسی، اور منت منوتی بھی میں اکیلے دی دیونی پوسی، اور سجدہ اور طواف بھی کرنا پوسی تو میں اکلے ذات دا کرنا پوسی۔ اتنی سب تو پہلی دلیل کیا ہے؟ خالق کا قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن نو ترجمے نال سمجھیا کرو کہ اللہ منو کیا آخر ہے، پیغام کیا دے رہے؟ خالقکم، اس وجہ نال میری عبادت کرنی وے کہ خالقکم، میں تھانوں کیا کیتا وے؟ پیدا کیتا وے، تھوڑی صورت بھی کوئی نہیں، نقشہ بھی کوئی نہیں،
بغیر نقشے دے میں تیرے نقشے کو پیدا کیتا وے. کس طرح پیدا کیتا وے؟ سب تو پہلے فرمایا مٹی دے خلاصے تو پیدا کیتا گیا وے. بت نطفے دا سلسلہ چلایا گیا وے. بت او نطفہ مادر رحم دے اندر، عورت دے رحم دے اندر مرد نے جا کے ٹپکا دیتا وے اور وہ نطفہ مضبوط اور محفوظ جگہ تے پہنچے وے. اللہ فرماتا ہے بات میں نطفے نال کاریگری شروع کر دیتی ہے. اس پیشاب دے قطرے دے ہوتے کاریگری کیتی وے. اللہ کیڑی کاریگری کیتی ہے؟ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، میں اس نطفے نو لوتھڑا بنا دیتا وے. فخلقنا العلقة مضغة، میں اس لوتھڑے نو بوٹی بنا دیتی. کیا بنا دیتی وے؟ مضغہ، بوٹی بنا دیتی وے. فخلقنا المضغة عظاما، پھر میں اس بوٹی نو ہڈی بنا دیتا. کیا بنا دیتا ہے؟ اللہ اکبر. کیسے ریڈار اندر جاری رہے، کس طرح مشینری اندر کام کر رہی ہیں. ماں دے کو بوری ورکشاپ ہے، چھوٹا جا جہان ہے. اللہ اکبر. میرے رب کی کیڑی کیڑی نعمت نو انسان چھوٹ لے سی تے جا کے غیر انجمن کی عبادت کرتا ہے تے انہاں دے ون کی دعائیں دیندا وے. صرف انسان اپنی تخلیق نو ویکھنے. اور یاد رکھو مسلمانوں، قرآن نے سورۃ الذاریات کے اندر اللہ فرماتا ہے اے انسان تو اپنی پیدائش کیوں نہ غور کرے. وفی انفسکم افلا تبصرون، کدی اگر تینوں یہ والا جہان نظر نہیں آندا تو اپنا وجود نہ نظر آندا ہی. نبی نے بھی پتہ تو لگتا ہے میرے ہاتھ بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، میرا وجود بھی ہے. اگر تینوں کائنات دے ذرے ذرے تو پتہ نہیں چل سکتا تو کم از کم اپنے جہاں اپنے وجود نو ویکھنیا. میں تیرے وجود بھی چھوٹا جہا جہان بنا دیتا ہے، اصغر جہان بنا دیتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ نطفہ لوتھڑا بن گئی، لوتھڑا بوٹی بن گئی، بوٹی ہڈی بن گئی ہے. جلے بوٹی ہڈی بنی ہے فکسون فخلقنا المضغة عظاما فکسون العظام لحما. اللہ فرماتا ہے میں اس ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھاونا شروع کر دوں. کیا کر دیتا ہے؟ گوشت. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے عبادت دے لائق بھی کون ہے؟ خور و پھکار دے لائق بھی کون ہے؟ پت انسان ضروریات دے وچ پھکارنا کیڑی ذات نو چاہیے؟ انسان نو عقیدہ توحید. یاد رکھو مسلمانوں، یہ پورے دین دی اساس تے بنیاد ہے. انسان دے اعمال بھی تا قبول تھی ہونے نے جو اللہ دی ذات دے نال مخلص ہو سی. جو اللہ دی ذات نال مخلص نہ ہویا تو اساں کیا دیاں فلانا یار من المخلص، مخلص نہیں تھا کیڑے ہوندا منافق، کیڑے ہوندا اللہ دی ذات نال منافقت نہیں کرنی. اللہ دی ذات خالصتاً اللہ دا مان کے راونا وے. تائیں اللہ فرماتا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اوے میاں منو پھکاریا کر تے منو خالص پھکاریا کر. یعنی تو ملاوٹ والی شے برداشت نہیں کرے دا، میں تے ساری کائنات دا رب ہو کے ملاوٹ والی دعا پھکار کے نہیں برداشت کر سکتا. تو خالقکم، انسان دی تخلیق ہو رہی ہے. کیا ہو گیا جی؟ ہڈیاں تے کیا چڑھ گیا وے؟ اللہ اکبر. ہڈیاں تے گوشت چڑھ گیا وے. اور گوشت تو بعد اللہ فرماتا ہے ثم انشأنا خلقا آخر، پس اساں دوسرے جہان دے اندر انہوں منتقل کیتا وے. پس اساں انسان دے وچ روح پھونک دیتی. کیا پھونک دیتی وے؟ روح پھونک دیتی وے. عبادت کی دلیل، اللہ دی عبادت کیوں کرنی وے کہ خالقکم، تھانوں پیدا جو کیتا، پیدا کس طرح کیتا؟ مٹی دے خلاصے تو پہلے سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا. بت نطفے دا سلسلہ شروع کیتا. بت ماں دے رحم دے اندر نطفے تو بعد لوتھڑا بنایا، لوتھڑے تو بعد بوٹی بنائی، بوٹی تو بعد ہڈیاں بنائیاں، ہڈیاں تو بعد کیا چڑھا دیتا؟ گوشت چڑھا دیتا. گوشت تو بعد انسان دی اس وجود دے اندر رب العالمین نے کیا بھر دیتی وے؟ روح پھونک دیتی وے. ایک مقام قرآن دا ہو گیا. دوسرے مقام تے اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ وہ ذاتیہ جڑی ماں دے پیٹ دے اندر تیری سونی تصویر بنیندا. ماں دے پیٹ دے اندر تصویر بنا والا کون ہے؟ اللہ اکبر. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جڑا ماں دے پیٹ دے اندر تصویراں بنا رہا ہے، تیرا نقش و نگار بنا رہا ہے. من گن کے لا الہ، اس تو علاوہ اور کوئی الہ اور معبود بھی، اس تو علاوہ اور کوئی سور و پھکار سننے والا بھی، اس تو علاوہ کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا بھی. یہ کیڑی کتاب دا حوالہ میں دیتا؟ میرے گھر دی کتاب ہے، کو میں کو لکھایا،
میرے کو تو کوئی لکھی ہوئی کو نہیں، قرآن پڑھتا بیٹھا ہاں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کرو، اندھی تقلید تو ہی بچے کو فلاں آخر ہے جی فلاں آخر آئی، خود بھی سوچو بچار کی تھی کرو، خود بھی تجسس کرنا چاہیے دوے کہ کنہیں ایسا غلط ڈگرتے نہ جا رہے، عقیدہ اور نظریہ انسان صاف ستھرا بنانا چاہیے دوے، رب دی ذات نال مخلص ہونا چاہیے دوے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو کہیں دی دلیل کے خالقکم، انسان کو پیدا کہہ کی طرح ایک اور مقام تے رب العالمین نے انسان دی پیدائش کا بڑا بہترین طریقے نال نقشہ کھینچا وے، سورۃ انا سورۃ زمر، اور رب العالمین نے اتنے بھی بڑے پیارے انداز نال ماں دے پیٹ دا ذکر بھی کیتا۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن کو دیکھ کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تمہیں، بناتا ہے تمہیں، بنیندا ہے تھانو ماں دے پیٹ دے اندر، خلقم من بعد خلق، درجہ با درجہ، لطفے تو بعد کیا بن گیا لوتھڑا، لوتھڑ تو بعد کیا بن گیا بوٹی، بوٹی تو بعد کیا بن گئی ہڈی، ہڈی تو بعد کیا چڑھ گیا گوشت چڑھ گیا۔ اللہ ایک کتھے تیار ہو رہی ہے، یہ دنیا کی کسی فیکٹری انسان تیار ہو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، فی ظلمات ثلاث، میں رب ترائے اندھیریاں دے وچ، کتنے اندھیریاں دے وچ؟ ترائے اندھیریاں دے وچ، ماں دے پیٹ دے اندر کوئی لمبی چوڑی ورکشاپ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا نظام نہیں ہے، ماں دے اس چھوٹے جے پیٹ دے رحم دے اندر اللہ فرماتا ہے کتنے اندھیرے نے، کوئی دیکھ سکتا ہے انہاں اندھیریاں دے وچ؟ اور یاد رکھو جڑا مصور ہوندا نا، مصور وہ تصویر بنانے واسطے اس واسطے کوئی شے دی ضرورت ہوتی ہے، ایک روشنی دی، روشنی دی بھی کیا ہوتی ہے؟ تصویر روشنی دی بڑائی ویندی وے۔ دوسرے نمبر تے اس چیز تے بڑائی ویندی ہو کوئی کاغذ ہوے یا کاغذ ہے کوئی یہ جی نقشہ ہوے جدوں تے کیا کھینچی بنے، تصویر کھینچی بنے، ورنہ اس تو علاوہ تصویر بن سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں رب دی کاریگری تے ویکھ، میری عظمت تے ویکھ، میری قدرت تے ویکھ، میری خالقیت تے ویکھ، میری ذات نال شریک ٹھہراون والے نو ویکھ تے میری ذات نو ویکھ، کوئی روشنی دا انتظام ہو، کوئی روشنی دا انتظام بھی نہیں ہے تے میں تصویر کسے کاغذ تے نہیں بنائیے، پانی دے بلبلے تے بنائیے، پانی دے بلبلے تے بنائیے، نطفے دے تے میں کاریگری کرتا رہ گیا وا، فی ظلمات ثلاث، ترائے اندھیرے دے اندر میں تیری ذات کو تخلیق کرتا رہ گیا وا۔ جڑے سارے دلائل پیش کیتے گئے اللہ کو اپنی الوہیت کو ثابت کرنے واسطے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تو اللہ ہے جڑا تھوڑا کیا ہے رب ہے، لہ الملک، اسے واسطے ساری بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس تو علاوہ اور کوئی الہ۔ ایک کلمے تسا الہ پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے؟ کلمے چ لا کلمے دے کچھ فرض ہیں، میں اگر کسی درس تے بیان کیتے ہیں کلمے دے دنیا دی سانو ہر شے یاد ہوندی وے، موبائل ان پڑھے بھی چلائیں نہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں چلاندے، لیکن اگر کوئی شریعت دا انہوں نے پوچھا وجے وہ آدم جی بات یہ مولویوں دا کام ہے، مولوی جانے تے مولویوں دا کام جانے جی، تو میں ایک درد دے ہوتے کلمے دے فرض دسے، تو انہوں نے ایک فرض یہ بھی دسے آئے کہ کلمے نو پڑھنا ہے تے سمجھ کے پڑھنا، کہ پڑھنا ہے انسان کلمے نو سمجھ کے پڑھ سے وہ عقیدہ بھی بن سی تے نظریہ بھی، کلمے نو کیا سمجھ کے پڑھنا ہے، صرف دو تے گرٹی رکھنا ہے نہیں، ادھے معنی اور مطالب نو سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے دا ایک فرض یہ بھی ہے کہ کلمے نو سمجھ کے پڑھنا ہے، ادھے معنی اور مطالب نو سمجھ کے پڑھنا ہے، اسے کلمے دی اللہ نے تشریح کی تھی کہ لا الہ الا ہو، اوے میاں ماں دے پیڑ دے اندر ترائے ڈھیرے دے وچ اگر اللہ تو علاوہ ہو کوئی نہیں خالق تے بنا والا، تو من گن کے اس تو علاوہ الہ اور مشکل کشا بھی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دلیلیں نے، انسان کو انہاں دلیلیں تے کیا کرنا چاہیے دے، غور کرنا چاہیے، خوض کرنا چاہیے دے۔ دو آیتیں ہو گئی ہیں، تیسری آیت اندر اللہ انسان تو گلہ کرتا، بڑا عجیب گلہ ہے، سورۃ انفطار کے اندر اس گلے نو ذکر کیتا گیا ہے کہ جلے انسان اللہ دا دربار چھوڑ کے
دوسرے درباراں دے اتے رخ کر دے اور آدھا اللہ میری سن دا نہیں. اللہ اتنے سال ہو گئے جی دھی تے پوتر نہیں جمیا جی, اتنے سال بیماریاں پہ رہے ہیں جی, شفا اور شفا اور پاس ڈھونڈن دی کوشش کریں دے, اور دوا خانے تلاش کرن دی کوشش کریں دے. جلے رب کو مایوس ہو کے ٹر دے نا, رب العالمین انسان نو اپنی قدرت پر کیف آواز دین دے. اللہ فرماندا یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, اوے تنو رب کریم تو کئے دھوکے میں سٹے ہوئے, کئے دھوکے میں ڈالے ہوئے کہ اللہ میری سندا نہیں ہے. اتھے اللہ نے انسان تو گلہ کیتا ہوئے, فرمایا بربک الکریم, کریم رب تو تن کئے دھوکا دیتا ہوئے کہ اللہ تیری سندا نہیں ہے. اوے میں تے کریمہ تے کریم دے مختلف معنی علماء کرام نے کیتے نے. ایک کریم دا معنی ہے اللہ فرماونا چاہتا ہے میں تنوں سارا وجود بن منگے عطا فرمایا. انہاں کو ہے کہ کوئی میں منگے ہے کہ میرا یہ وجود ہونا چاہیے. تو کریم اللہ فرماتا ہے کریم رب تو تنوں کہہ دھوکے میں ڈالا ہوئے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, اللہ میری مصیبت دور نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے ویک تو صحیح الذی خلق, میں اللہ تا اوہ جڑا تنوں پیدا کیتا, تنوں تخلیق کیتا وے, ماں دے پیڑ دے اندر تیری تصویر بنے دا رہ گیا ماں, تیری صورت بنے دا رہ گیا ماں. اور اگے فرمایا الذی خلقک, میں تنوں پیدا کیتا وے, فسواک, میں تنوں برابر کیتا, مناسب تناسب دے نال پیدا کیتا وے. میں تیری نہ مٹی زیادہ لائیے تے نہ تھوڑی لائیے, مناسب عذاب وچ پیدا کیتا وے, مناسب طریقے نال پیدا کیتا وے. فعدلک, تے تیرے نال عدل بھی. کیا مطلب, کیا ماں دے پیٹ دے اندر میرے تے تیرے نال کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فعدلک. سمجھ آئی قرآن دی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرماتا ہے فعدلک, میں کیا کیتا تیرے نال انصاف کیتا وے. کیا ماں دے پیٹ دے اندر کوئی ظلم ہو رہا ہے انسان دے نال؟ تو اللہ فرماتا ہے انصاف کیتا وے. ادھا اے مطلب ہے مسلمانوں, اللہ فرماتا ہے میں اس طریقے نال تیرے نال عدل کیتا وے کہ جتھے تیرا نک سونا لگدا ہے اتھے تیرا نک لا دیتا وے, جتھے تیرا کان سونا لگدا ہے اتھے تیرا کان لا دیتا وے, جتھے تیرا سر سونا لگدا ہے اتھے تیرا سر لا دیتا وے, جتھے تیرے پیر سونے لگدے ہیں اتھے تیرے پیر لا دیتے ہیں, جتھے تیرے ہاتھ سونے لگدے ہیں اتھے تیرے ہاتھ لا دیتے ہیں. اگر تیرے پیر تیرے سر تے لگ ونجنا اور تیرا نک تیرے سینے تے لگ ونجیا تو کٹھامنا اور بدصورت ہو گیا. لہذا میں رب العالمین نے تیرے عدل کیتا ہے کہ تینوں خوبصورت قسم دا وجود بخشے, تیرے اذان ٹھیک ٹھیک جاتے لایا وے, غلط جاتے نہیں لایا. اللہ قرآن دے اندر یہ چیز فرمانا چاہتا وے کہ میں تو دھوکا کھانا وے جس نے پیدا کیتا وے, جس نے تیرے نال انصاف کیتا وے. اور اگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک, میں جس صورت وچ چاہندا وا انسان نو بنا دینا, میری مرضیاں نے سو دینے, میں کسی نو انا بنا دے ماں. انہاں کو ہے کہ کوئی نہ مسلمان یخلق ما یشاء, اللہ فرماتا ہے جس طرح میں پیدا کرا یہ کہندی مرضیاں دے سو دینے, تو تے میں اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوئے. لہذا سانو چاہیے وے کہ اپنی تخلیق تے غور کرا اور تا اللہ سمجھ آ سکدا وے کہ اللہ انسان نو اپنے وجود دے اندر غور فکر دی دعوت دے رہے, دعوت فکر دے رہے کہ میری توحید نو سمجھن واسطے سب تو پہلے اپنے وجود دے اندر ذرا جا کے دیکھ کہ خلقکم, میں تینوں پیدا کیتا وے, میں تیری تخلیق کیتی وے, میں ماں دے پیٹ دے اندھیرے دے اندر تیری صورت بنے رہ گیا اور تیرے اذان ٹھیک ٹھیک بنے رہ گیا. اور اللہ فرماندا وے خلقکم, خلقکم والذین من, بس آخری گل کر کے ختم کرنے لگا میں, خلقکم والذین من, تھانوں بھی پیدا کیتے ہیں تے تھانوں پہلے لوگوں بھی کیا کیتا ہے. ادھا عام خام مانا اے, لیکن حضرت حسین علیہ رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا بہترین اور لطیف ایک مانا کیتا ہے. اور وہ فرماندے نے کہ اللہ انسان اپنے کھامنا چاہتا ہے, سامنا چاہتا ہے. خالقکم, میں تھانوں پیدا کیتا ہے اور جنہ دی تسا عبادت پہ کر دیو, جنہ دی تسا سور و پکار پہ کر دیو, جنہ دی دعائیاں پہ دے دیو, جنہ دی نظر و نیاز پہ دے دیو, منت منوتی پہ دے دیو, انہوں نے بھی پیدا کیتا ہے. تکائے کیتا ہے اس طرح تسا اپنی پیدائش دے اندر میری ذات دے محتاج ہو. باقی جتنے بھی پہلے پیدا ہو چکے نے
وہ بھی اپنی پیدائش کے اندر محتاج ہیں، تقیدی ذات محتاج ہیں۔ نبیوں نے کیا پیدا کیتا، صحابہ نے کیا پیدا کیتا، اولیاء اللہ نے کیا پیدا کیتا، یہ سارے پیدائش کے اندر اللہ دے محتاج نے۔ ود محتاجہ کو محتاج منگے، یہ گل ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے تو بھی محتاج ہے میرے دربار دا، تے وہ بھی محتاج ہے میرے دربار دے، وہ بھی میرے دربار تو منگ دینے تے تو بھی منگیا کر، میرے دربار تو منگیا کر۔ یہ دعویٰ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب دی، اور عبادت بھی خالص اللہ دی کرنی وے، توحید نال عبادت کرنی وے۔ یہ پہلی عقلی دلیل رب العالمین نے فرمایا اگر تینو پورا جہان نظر نہ آوے کم از کم اپنے وجود کے اندر غور کر، خالقکم میں تینو پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم تے تو پہلے لوگوں نے پیدا کیتا وے۔ اگر عقیدہ توحید من گن سے تو ادھر نتیجہ کیا نکلنا وے لعلکم تتقون، تاکہ میں رب تینو متقی تے پرہیزگار۔ کیوں کہ سارے گناہ مد وچوں سب تو بڑا گناہ کیڑا وے؟ شرک۔ کیڑا وے؟ شرک اکبر القبائر گناہ وے۔ جڑا بندہ انسان شرک تو بچ گیا تو تقوی دی پہلی پوڑی کیا ہے؟ توحید۔ کیا ہے؟ توحید۔ انسان توحید نو جلے اختیار کرے سی، شرک تو جلے بچ سی تو او کے بنوے سی؟ متقی۔ یہ پہلی دلیل میں دعوی توحید تے بیان کر چھوڑی ہوئی، انشاءاللہ اگلی دلیل اگلے درس سے بیان کرے سن۔ اللہ عمل کرن توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما، جتنے احباب موجود ہیں اللہ سارے احباب دی حاجات پورا فرماوے، رزق دی تنگی دور فرماوے، اللہ عافیت علی معاملے فرماوے، اللہ ایمان اسلام دی سلامتی نصیب فرماوے، اللہ ملک پاکستان ہر قسم دے خطرات تو محفوظ فرماوے، اللہ تمام دینی مدارس کو علماء کرام دی حفاظت فرماوے، اللہ اسلام ایمان دے زندہ رکھے، اسے تو موت رہے، آمین۔ اقبال وبإيان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد وبرفعة وببركة وبعظمة وبنسبة على محمد